السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج بدھوار کا دن اور جرمنی کے اندر بہت ہی خوبصورت موسم۔ اگر میں آپ کو اوپر کا منظر دکھاؤں، بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، جو خنکی والی ہوا جس کو بولتے ہیں۔ اور صبح 8، سوا 8، 8:30 کا جو ٹائم ہے فرینکفرٹ کے اندر، یہ جو زندگی کی چہل پہل آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے مناظر آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ بچے اس وقت اپنے اسکولوں کی طرف رواں دواں۔ بچوں کو اس طرح اسکول جاتے ہوئے دیکھ کر انسان کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، اور پھر بچپن کے ساتھ ساتھ وہ گلیاں، وہ شہر، وہ بازار جہاں انسان نے وقت گزارا ہوتا ہے۔ آج آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ اسی بازار کی رونقیں بھی تھوڑی سی دکھا دیں گے۔ دیکھیں جی، یہ سامنے اسکول ہے، اور اسکول کے سامنے انہوں نے ایک راؤنڈ اباؤٹ بنا دیا ہے ایکسٹرا۔ دونوں سائڈوں پہ انہوں نے پیدل گزرنے والوں کا زیبرا کراسنگ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے یہاں تنگ ہوتے تھے اسکول جاتے ہیں، اب یہ اس کی جو سہولت بن گئی ہے کہ بچے دونوں سائڈوں سے آرام سے کراس بھی کر سکتے ہیں، اور گاڑیاں آٹومیٹیکلی زیادہ سپیڈ سے نہیں گزرتی سامنے سے۔ لیں جی، صبح کی جو ریل پیل ہے زندگی کی فرینکفرٹ میں، اس کے مناظر آپ نے کچھ تھوڑے بہت دیکھے۔ یہ دیکھیں، لوگ اپنی دکانیں بھی صبح صبح کھول کے، یہ ٹرکش اور ریسٹورنٹ جس کو کہتے ہیں، اور پھر آگے یہ کوئی بیکری ہے، اس کو بھی باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں۔ کیونکہ صبح کے مناظر میں سے ایک منظر ہے۔ دیکھیں جی، بعض جو دکانیں صبح صبح کھلتی ہیں ان کا بھی نظارہ۔ صبح کے نظاروں میں آپ نے ایک دو دکانوں کا منظر دیکھا جہاں پہ لوگ صبح اپنا ناشتہ لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرینکفرٹ کا ایک علاقہ ہے پروئنگسہائم، جس کے اندر سے ایک سڑک جس کا نام بعد ہومبرگ کی طرف جانے والی جو سڑک ہے، ہومبرگر لانڈ اسٹراسے، کیونکہ ایک شہر کا نام ہے بعد ہومبرگ، تو غالباً یہ سڑک وہاں پہنچ جاتی ہے، یہاں سے شروع ہو کے کافی لمبی سڑک ہے ہومبرگر لانڈ اسٹراسے۔ تو یہ اس پہ اگر چلتے چلے جائیں تو جا کے ادھر ملا دیتی ہے، لیکن اس ایریے میں جو بعض جگہوں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کے نیچے چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ اس وقت کافی ٹریفک جو ہے وہ ہے، لیکن چھٹی کے وقت جو ٹریفک دیکھنے میں ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صبح 9 بجے کا ٹائم ہے تو لوگ تقریباً اپنے کاموں پہ پہنچ چکے۔ اس سڑک کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ جو کہ رہائشی ایریا ہے، اور رہائشوں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پرانی رہائشیں ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ 100 سال سے زیادہ پرانے گھر یہاں پہ موجود ہوں۔ یہ اوپر جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اپوتھیکے جرمن زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں، دوائیوں کی جو دکان جہاں سے دوائیاں ملتی ہیں۔ اور یہاں ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے جرمنی میں کہ یہ جب شام کو یہ ڈیلی ٹائم کے مطابق جو دکانیں یہ دوائی دینے والی بند ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کا پورے علاقے میں ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ایک جو تقریباً 2-3 کلومیٹر ریڈیس میں ایک جو ہے اپوتھیکے یا میڈیسن مہیا کرنے، وہ دکان اس کا کام ہے کہ وہ کھلی رہے گی۔ دن ان کے مقرر ہوتے ہیں باری باری آپس میں بانٹ کے، وہ اس کو کہتے ہیں ایمرجنسی سروس کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ضرورت پڑے تو ساری دکانیں جو ہیں وہ بند ہوں۔
باقی جو یہ رہائشیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ کے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اوپر جو چھتیں ہیں کہ یہ کافی زیادہ پرانی رہائشیں ہیں۔ صبح کی واک جو ہے اس کے اندر چند مناظر اور چند باتیں، یہ اپنا روٹین جو زندگی کی روٹین ہے اس کے اندر اگر ہر انسان اپنا لے اس کو کہ کیا کہتے ہیں، صبح اٹھ کے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے وہ واک کرے، پیدل چلے، تیز چلے۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق کہ یہ انسانی جسم کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ جو خون کی گردش ہے وہ ایک معمول کے مطابق پوری تیزی کے ساتھ جسم میں ہو، اور پھر اس کے ساتھ جو باقی کے اعضاء ہیں، آرگن جس کو ہم بولتے ہیں، ان کا بھی آٹومیٹیکلی وہ ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہے تو وہ سامنے آ جائے اور انسان ڈاکٹر کے پاس۔ بہرحال اینڈ پہ بات یہی آتی ہے کہ جو صحت ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان کی صحت قائم ہے تو اس کی زندگی کے تمام جو انجوائمنٹ، مزے، جس طرح کے بھی انسان دیکھنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، وہ قائم دائم ہے۔ لوگ جو نیک لوگ ہیں وہ نیکی میں بڑھتے ہیں، نیکیاں کرنے میں بڑھتے ہیں، اور جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اپنے دنیاوی مشاغل یا فن میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن دونوں کے لیے جو صحت ہے وہ بہرحال بہت ضروری ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں ایک ایسی خطرناک چیز جو میرے سامنے آئی ہے۔ اب یہاں پہ جو دونوں سائڈوں پہ اگر کوئی شخص ہینڈی کے استعمال کے ساتھ ہاتھ میں ہینڈی پکڑا ہوا ہو اور وہ میسیجنگ کر رہا ہے، ٹیسٹنگ، تو یہ بار انہوں نے سائڈ پہ تو لگا دیے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ اس جگہ سے چلتا ہوا آ رہا ہوتا اور یہاں وہ اپنے روٹین میں، تو اس جگہ پہ آ کے اس کے لیے خطرناک حادثے کا باعث بن سکتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہینڈی کو جو استعمال ہے وہ دنیا جہان میں جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے قانون بنا دیا ہوا ہے۔ ٹریفک کے دوران اگر کوئی بندہ پکڑا جائے، پہلے انہوں نے تھوڑے تھوڑے جرمانے رکھے، لوگوں پہ اثر نہیں ہوا، حادثے ہوتے رہے، پھر انہوں نے بڑھایا اور زیادہ، اب تو انتہائی حد تک انہوں نے مہنگا کر دیا ہوا ہے کہ جو بندہ ہینڈی ہاتھ میں پکڑا جائے اپنا گاڑی چلاتے ہوئے، تو اس کو بہت سخت قسم کا جو جرمانہ ہے، اور بعض ملکوں میں تو اب انہوں نے 7 پوائنٹس بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے جو اس کا لائسنس جو ہے وہ چھینے جانے کا خطرہ ہے۔ اب ہم اس طرف سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے، تو یہ میں آپ کو یہ رہائشی علاقہ دکھا رہا تھا بیسیکلی۔ یہ پرانے انداز کے جو گھر لوگوں کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر 3 دن پہلے ہینڈی کی بات ہو رہی تھی، ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کا سارا دنیا نے سنا کہ ایک بہت مشہور مسلم لیگ، نواز لیگ کا جو لیڈر تھا، لیڈر اس سینس میں کہ اپنے علاقے میں وہ کافی مشہور ہوگا اور اچھا اس کا کردار، یہ اس سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ چرچ کی طرف سے غالباً جو کنڈر گارڈن، اور یہ وہ پیچھے جو آپ چرچ دیکھ رہے ہیں ان کا غالباً یہ آفس ہے، کوئی گیمائنڈے بھی آفس گیمائنڈے یہاں یہ عموماً ملتے ہیں کافی ہر علاقے میں۔ تو وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ جو لیڈر تھا نون لیگ کا، وہ کسی شادی پہ گیا ہوا تھا، اس کے بھائی کی غالباً بیٹے کی شادی تھی، تو کسی فارم ہاؤس میں جب وہ گئے ہیں وہاں پہ وہ شادی میں اٹینڈ، ساری رونق لگی ہوئی ہے، مہمان آ رہے ہیں،
کیا شادی کا ماحول ہوتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں خاص طور پہ، تو وہ اپنا ہینڈی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس نے، اور وہ اس کے اوپر کوئی میسیجنگ کرتے کرتے سوئمنگ پول کے اوپر سے ایک پل بنایا ہوا تھا انہوں نے، وہاں انجوائے کرتے ہیں پاکستان میں بھی ہر جگہ سوئمنگ پول، لیکن اس پل کی بناوٹ ایسی عجیب و غریب قسم کی تھی کہ پیچھے وہ چوڑا پل ہے، سائڈوں پہ ایک لائرن لگی ہوئی ہے، اور آگے آ کے انہوں نے بالکل ایک دم وہ پل تنگ ہوا ہے، اور وہ بندہ چلتا چلتا میسیجنگ کرتے کرتے سیدھا اوپر سے گرا سر کے بل اور سیدھا اس مقام پہ پہنچ گیا۔ یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زندگی اور موت کہتے ہیں خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ جو مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ، یہ سارے لوگ اپنے وقتوں میں جس طرح آج ہم یہ زندگی انجوائے کر رہے ہیں اور ڈیلی مناظر اللہ تعالیٰ کی عطایات کے عنایات کے، وہ انہوں نے بھی وہی کیا ہوا، لیکن ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنی انجام کی طرف آخر کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کو بھولنا نہیں چاہیے، یہ جو مقام ہے جب یہاں اینڈ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد واپسی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فل سٹاپ، مضمون کے اینڈ پہ ایک فل سٹاپ لگ جاتا ہے، بس پھر مضمون اینڈ۔ تو اب جو ہم اس دنیا میں زندگی انجوائے کر رہے ہیں، ہم اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کا مضمون لکھ رہے ہیں۔ وہ مضمون جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، جس پہ پڑھ کے جسے دیکھ کے اللہ نے پونگٹے یا نمبر لگانے ہیں، یہاں آپ پاس ہیں تو یہاں آپ فیل ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کا مضمون، خدا تعالیٰ کا جو انسانوں کے لیے معافی کا جو جذبہ، وہ تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے، لیکن بعض معاملات میں خدا تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ جی آج صبح کی واک اور سیر اور جو نظارے تھے دنیاوی چہل پہل کے، وہ آپ نے دیکھ لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی جو باتیں ہیں پھر نیکسٹ